سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تاہر نوید کیس نمبر 16 آئس کے جانے کے بعد دن بڑی رفتار سے گزرے تھے۔ وہ اب پلٹ کر کب آئی یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ ہاں البتہ جو کچھ اب اس کے جانے کے بعد میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا تھا وہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ اس نے آنے والی ہر آفر کو قبول کر لیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں وہ ایک فلم کرنے والا تھا۔ یہ ہالی ووڈ کی تھی اور اس کے ٹریلرز جس نے بھی دیکھے بس دوبارہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ حیدر شدید تپش میں تھا۔ اس کے اس رد عمل پر وہ پہلے ماڈلنگ کرتا تھا۔ اسے اس بات سے اطلاع تھا کہ وہ اب فلم اور کانسرٹس پر اتر آیا۔ سرار کی البتہ دبی دبی مسکراہٹ حیدر کو جلانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہاں اس کی بے ہودگی پر خوش بس اس کا دادا ہی تھا، جبکہ ایک اور نفوس بھی تھا جس کے دل و دماغ میں نفرت کا اضافہ ہو گیا تھا۔ آئس کی بیزاری، اس کے گرد لڑکیوں کا ہجوم، اور پھر وہاں تو حد ہوگی جب اس نے ایک کلب انسٹاگرام پر دیکھا جس میں وہ ہوٹل سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے پیچھے منیب اور سیکیورٹی بھی تھی جو لوگوں سے دور کر رہی تھی، اور اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو روکا اور خود ان لڑکیوں کے ڈھیر میں اتر گیا جو کہ سب چلانے لگی تھیں، اور ان میں سے کسی ایک نے جب کہا "کین آئی ہگ یو پلیز" وہ ایک دم ہاتھ اٹھا کر بولا "اوہ نو آئی ہیو مائی گرل"۔ ادا نے موبائل پھینک کر مارا۔ کیا اب جس جگہ کو وہ کھولے گی موبائل پر اور گھر پر ہر جگہ کیا صرف آئس حیدر نظر آئے گا؟ اور بس، اور کون سی لڑکی تھی جس نے اسے اس لڑکی سے ملنے سے روک دیا؟ اسے سوچتے ابھی بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت ادا نہ ہو وہ سر چھٹک جاتی، لیکن گھر میں جہاں کہیں وہ ہوتی، ذکر آئس کا تھا، پھر اس کا رزلٹ آیا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ ساری ٹینشن اور پریشانی پل میں ہوا ہوگی، کیونکہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جانا تھا۔ اب اتنے اچھے گریڈز آئے تھے، وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لائبہ کی طرح۔ جانا اور اشر کے ولیمے کی تیاریاں بھی ساتھ کے ساتھ چل رہی تھیں، اور خبر پورے گھر میں پھیل گئی تھی کہ آریان اور ادا کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ سلار کہہ چکا تھا ادا صرف آئس کی دلہن بنے گی۔ ماما تو کافی خوش تھی لیکن وہ نہیں۔ وہ بھی سوچے بیٹھی تھی جس دن کسی نے اس سے پوچھا وہ صاف انکار کر دے گی۔ آریان ایک سلجھا ہوا انسان تھا، اس کی نظر میں عورتوں کی عزت تھی، اور وہ شاید وہ شوبز میں نہیں تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں استحکام نہیں تھا۔ شاید ان وجوہات کی وجہ سے آریان اسے ٹھیک لگا تھا، لیکن جب سے فیصلہ بدلا تھا غصہ اسے بھی خوب چڑھ گیا تھا، اور ارادہ پختہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ انکار کر دے گی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ جانا کی تیاریوں کے ساتھ اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ دروازہ بجا کے بابا کے پاس آ گئی۔ اس کمرے میں 7 بھائی بھی تھے، اور جو کسی بات پہ بابا سے الجھ رہے تھے، اور مما البتہ خاموش کھڑی تھی۔ ان سب نے ایک دم اسے دیکھا تو وہ پریشان سی ہوئی۔ "آؤ"، زریاب نے اسے پاس بلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی، جبکہ زریاب نے بیٹے کو گھور کر خاموش رہنے کے لیے کہا، جو کسی نمرا نام کی لڑکی سے شادی کا خواہشمند تھا۔ اور اتنی اچانک اس نے خبر پڑی تھی کہ وہ لوگ حیران تھے کہ یہ نمرا کون ہے، کہاں سے آ گئی۔ ادا نے باپ کو آنسوؤں سے تر نظروں سے دیکھا۔ "کیا ہوا ہے؟" زریاب پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ "معلوم نہیں کیا ہوا تھا بابا، ہمیں آئس سے شادی نہیں کرنی"، وہ بولی، جبکہ زریاب ایک دم لمپ بھیج گیا، اور روشانے نے ذرا گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ "کیوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اچھا خاصا تو ہے، اور ساری دنیا اس پر مر رہی ہے اور وہ تم پر مر رہا ہے، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی"، روشانے تلخی سے بولی تھی، جبکہ زریاب نے اسے گھورا۔ "تھوڑی دیر چپ رہ سکتی ہو تم"، وہ بولا تو روشانے بڑبڑا اٹھی۔ "اس کو یوں ہی بگاڑ رکھا ہے آپ نے"، وہ غصے سے بولی۔ زریاب نے ادا کی طرف دیکھا۔ "کیا مسئلہ ہے"، باپ کے منہ سے بھی وہی سوال سن کر وہ سر جھکا گئی۔ "مسئلہ کیا بتاتی، کہاں سے شروع کرتی"، "اچھا لڑکا ہے ادا، ہمارے سامنے ہے"، بھائی بھی اس کی وکالت کر رہا تھا۔ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، بس ہم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ اچھے انسان نہیں ہیں، ان کی زندگی میں بہت کچھ ہے، اور ہم ایک عام اور سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہوں گے، دنیا ان کے قدموں میں ہوگی، لیکن ہم اس دنیا کے ساتھ ان کے قدموں کا حصہ نہیں بننا چاہتے بابا۔ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے صرف اپنی مرضی بتائی ہے"، وہ نرمی سے آہستہ آہستہ اسے بتاتے چپ ہو گئی۔ زریاب نے گہرا سانس بھرا۔ "شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تم بس جس طرح چاہو گے وہ ویسا ہی کرے گا"۔ زریاب ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ باپ کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ "غرض آپ بھی ہماری طرف نہیں"، گلے میں آنسو کا گولا پھنسا گیا۔ "میں تمہاری طرف ہی ہوں، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو"، وہ بولا تو ادا اس کے پہلو سے اٹھ گئی۔
اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو انکار کر دیں، ہماری شادی کی تیاری مت کریں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ آدھا بیوقوفانہ باتیں نہ کرو، کوئی وجہ ڈھونڈو، جب تمہارے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہو تب آئس کے لیے انکار کرنا۔ ساتھ نے ذرا سختی سے کہا تو وہ رو دی۔ کیا اس سے بڑی کوئی وجہ ہے کہ ہم انہیں پسند نہیں کرتے، نہ ہی ہم ان کے ساتھ اتنے مقدس رشتے میں بندھنا چاہتے ہیں؟ وہ بے ساختہ روئی تو وہ سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، اگر فیصلہ دادا جان نے کرنا ہے تو ہم ان سے ہی بات کریں گے، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ سب کے پیچھے وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے، اور ساتھ کی ضد بھی وہیں رہ گئی کہ بہن کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ آیا ہی نہیں تھا۔ جانا یہاں بس مر رہی تھی۔ وہ سب گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے، اور ایک وہ تھا جس کے توس سے یہ اہمیت مل رہی تھی، وہ اسی کی جانب دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اور وہ کتنا عرصہ اسی ادھیڑ پن میں رہتے کہ سب کیا کریں، اب کہاں جائے۔ اس نے حیدر سے پاسپورٹ کی بات کی جو آئس کی وجہ سے ڈسٹرب تو تھا، لیکن اس نے کہا وہ اشر کو کہے گا اور وہ تمہیں پاسپورٹ دے دے گا، لیکن وہ اشر حیدر تھا جس نے باپ کی بھی نہیں ماننی تھی۔ معلوم نہیں کیا کیا باتیں کہہ کر اس نے ان لوگوں کے کچھ بھی کہنے کو ٹال دیا تھا۔ وہ یوں ہی ٹالتے ٹالتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سب شادی کی تیاریوں میں لگے تھے، ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جب وہ ہی نہیں چاہتی تھی تو کیسا ولیمہ؟ روز نینا اور آیت اسے پیار سے بازار جانے کا کہتی اور وہ اب بدتمیزی کرتی تھی ان کے ساتھ، اور پھر گھنٹوں روتی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ ایسا لگا تھا سینے میں ہر احساس ختم ہو رہا ہے، کسی سے کیا کہنا کیا نہیں، کچھ نہیں تھا بس دماغ میں۔ وہ لوگ ولیمے کے لیے گرے رنگ کا لباس لائے تھے۔ لانگ میکسی تھی، وہ ایسٹرن ڈریس کم ہی پہنتی تھی، اور جس طرح اس کی شادی ہوئی تھی اس حساب سے تو شاید ہی وہ آج تک مکمل تیار ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بھی گہری سوچ میں تھی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ آپی کو ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کے بعد وہ زیادہ آسانی سے یہاں سے جا سکتی تھی۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی اور پھر اچانک کھڑی ہوگی۔ حالانکہ وہ یہاں کے لوگ اور جگہوں سے واقفیت نہیں رکھتی تھی، پھر بھی وہ اٹھ گئی۔ پیچ کر کے سمپل سے ڈریس میں وہ گہری آنکھوں والی لڑکی بال پیچھے کو باندھ کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک نظر اشر کے روم میں دیکھا، وہ تھا یا نہیں پتہ نہیں اسے، اور وہ نیچے آ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ لائبہ نے پیار سے پوچھا تو وہ اپنے اندر کی بدتمیزی کو دبا کے آہستگی سے بولی، وہ میں باہر جا رہی ہوں، کیا میں چلی جاؤں؟ بالکل، کیوں نہیں، لیکن بہتر ہوگا آپ اریان یا اشر کے ساتھ چلی جاتی، ذرا تسلی رہتی۔ وہ بولی جبکہ جانا نے اس کی جانب دیکھا۔ آنٹی بھیڑیا آپ کے اپنے گھر میں ہیں، باہر کی بھیڑیوں کی فکر نہ کریں، وہ تلخی سے کہہ کے وہاں سے چلے گی، جبکہ لائبہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کچھ پھیکی سی ہوئی، سر جھکا کے ارد گرد فی الحال کوئی نہیں تھا، تبھی کسی نے سنا نہیں۔ وہ بھیگی نظریں لیے کمرے میں آ گئی جہاں آہل بھی رو رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ تھک گئی تھی یا پھر کیا محسوس کر رہی تھی کہ آہل کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ آپ لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ کے باپ بھی بہت گندے ہیں اور آپ سارے بھائی بھی۔ وہ آہل پر غصہ نکالتی بولی۔ موم اذان کی حیران کن آواز پر وہ مڑ کر غصے سے دیکھنے لگی۔ لے جائیں اس کو یہاں سے، وہ بھڑکی۔ اللہ اللہ، اس معصوم پر ہم 4 سانٹوں کا غصہ کیوں نکال رہی ہیں؟ ایسے تو یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ آہل کو روتا دیکھ سکون سے بولا۔ کوئی بے شرموں کے استاد ہیں آپ؟ وہ بھڑک کر اسے دور دھکے کے آہل کو اٹھا کر چپ کرنے لگی۔ کیا ہوا، ہماری پرنسس غصے میں کیوں ہے؟ وہ لاڈ سے ماں کے گرد بازو باندھا بولا۔ ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ ابھی بتائیں، بس وہ سوال کرنے لگا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ پھر کیوں تپ رہی ہیں؟ اس نے کہا تو لائبہ نے اسے جھٹک دیا۔ ایک بات بتائیں، آپ کے اور ابیرہ کے بیچ سب ٹھیک ہے؟ لائبہ نے جاننا چاہا کہ آیا وہ دونوں ٹھیک اپنے رشتے میں ہیں یا یہاں بھی اس کے بیٹے نے گند مارا ہوا تھا۔ ابیرہ اس فالتو شخص کا کیا ہونا ہے، اپنے حال اور مال میں مست ہے، لیکن نہایت آوارہ۔ اذان، وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ آوارہ کا مطلب آپ بتائیں؟ اپنے ہی منگیتر کے سامنے اپنے باپ کے دوست کے بیٹے سے فری ہونے کا مقصد؟ وہ چڑ کر بولا۔ وہ کب فری ہوئی ہے؟ وہ ایسی نیچے کی نہیں ہے، یہ سب خطوط آپ کے اپنے ہیں، اس نے کہا، اور آہل کے اسی گال پر پیار کر کے وہ اسے لٹانے لگی۔
بس میرے اندر ہیں تو وہ میرا مقابلہ کرے گی۔ وہ بھٹکا لو جی، وہ سر تھام گئی۔ جائیں یہاں سے، آنے دے حیدر کو بس اب۔ وہ غصے سے اور فکر کے ملے جلے تاثرات میں بے حد تھکتی بھڑک کر بولی تھی، جبکہ آج آج حیدر آ جائے تو وہ پوچھ ہی لے گی کیسی اولاد تھی اس کی۔ یار موم ڈیڈ کو بتانے والی بات نہیں ہے، یہ ان کا نزلہ سارا مجھ پر ہی گرے گا۔ میرے اریان کے علاوہ اب سب پاگل ہیں، میری ڈاکٹر بھی فیل ہے آپ لوگوں کے آگے۔ ہاں وہ تو حسینہ گھر لے آئے اپنی مرضی کی، بس ہمارے اوپر اپنی مرضی کے بوجھ لا دی ہے آپ دونوں نے۔ کیا بدتمیزی ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے کسی لڑکی کے لیے، ایسا نہیں بولے۔ ہیبا نے اس کی ٹانگ پر تھپڑ مارا، جو کھیل کر تکیوں سے ٹیک لگا کے لیٹ گیا تھا اور موبائل نکال کے یوز کرنے لگا، جبکہ لائبہ آہل کو سلانے کی کوشش میں تھی۔ یہی سچ ہے، دیکھ لیجیے گا، اور میں اس لڑکی کی نہیں آپ کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا تو لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ لوگ آج پیٹیں گے بس، اس نے فیصلہ کر دیا۔ یار یہ باتیں کر کے مجھے ڈرایا مت کریں آپ پلیز، وہ احتجاجاً چیخا کہ سب سے زیادہ تو اسی کی شامت آتی تھی۔ لائبہ چپ ہوگی جبکہ وہ سون سے موبائل پھینک کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پہلے جھلاتا رہا اور پھر تکیہ منہ پر رکھ کر سونے لگا۔ لائبہ نے گہرا سانس لیا، اس کے ذاتی آہل کو لٹا کر وہ اس پہ کمبل ڈال کے لائٹ بند کر گئی۔ کوئی کام نہیں ہے اس لڑکی کے پاس، وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی بچوں والی حرکتیں تھی، اور اچانک اسے یاد آیا کہ آج اس کا پیپر تھا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ پلٹی۔ اذان، آج آپ کا پیپر تھا، آپ نے پیپر دیا یا ابھی جانا ہے؟ وہ ٹائم دیکھتی بولی۔ دے آیا ہوں یار، تبھی تھک گیا ہوں، گڈ نائٹ، وہ نیند میں بولا۔ ہمارا بیٹا، اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہاں سے چلے گی، جبکہ اس نے آہل پر اپنا ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آہل بھی مزے سے سو رہا تھا اور اب اذان بھی، جبکہ پتہ کسی کو نہیں تھا کہ وہ پیپر دے کر آیا ہے تو اس بار بھی پاس کر لے گا یا نہیں۔ بہرحال دیکھ کر پیپر وہ تھک بہت گیا تھا۔ جانا روڈ پہ کھڑی ادھر ادھر گزرتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ دھوپ تھی کافی اور اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کہاں ڈھونڈے گی وہ آپی کو اس بھری دنیا میں، کس سر پر اسے آپی ملیں گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی فرس آ گیا۔ اس نے دوپٹے سے اپنا چمکدار چہرہ صاف کیا، پسینے کی بوندیں پڑنے کے باعث اور بھی خوبصورت جو لگ رہا تھا۔ روڈ پر کسی کی نگاہ نہیں تھی جو اس پر نہ ٹکی ہو، جبکہ وہ بے پرواہ سی روڈ کراس کرتے کہ کس جگہ کس علاقے کو محلے میں جانا چاہتی تھی، کوئی علم نہیں تھا اسے۔ بس اتنا پتہ تھا آپے کو ڈھونڈ کے وہ اشر کے سامنے کر دے گی اور اشر سے چھوڑ دے گا، یہ اس کا خیال تھا۔ وہ روڈ کراس کر کر چلنے لگی۔ یہ ایریا کافی اچھا تھا اور کسی سوسائٹی کی طرح تھا۔ اب یہاں سے نکل کے کہاں جانا تھا اسے؟ وہ چلتی جا رہی تھی کہ رک گئی۔ بھائی یہ سوسائٹی ہے کوئی؟ اس نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا جو اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں کی نہیں ہوں اس لیے پوچھا، وہ ذرا شرمندہ ہوتی بولی۔ یہاں سے باہر جانے کا راستہ؟ اس کی زبان کو بریک لگ گئی جب سیاہ گاڑی دھوم میں چمچماتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس میں اشر تھا اور دونوں کی نگاہ آپس میں ٹکرا چکی تھی۔ اس نے پھر سے توجہ اس آدمی کی طرف کر لی جو اس کے چہرے کو لالچی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں یہاں سے باہر، وہ بولا تو جانا ایک دم خوش ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے کہا، اور وہ میرا رکشہ ہے، آپ اس میں بیٹھ جائیں، پسینے سے بھیگ گئی ہیں۔ وہ دانت نہ کوستا بولا تو جانا اس کی آنکھوں نظر کو سمجھے بنا سر لاتے رکشے کی جانب چلتی ہی کہ گاڑی اس کے اور رکشے کے بیچ حائل ہو گئی۔ اشر نے گوگلز اتار کے پیچھے آدمی اور جانا کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ہاں غصے کی شدت سے اس وقت دماغ خراب ہو رہا تھا لیکن پھر بھی صبر سے بولا۔ اندر آؤ، اس نے کہا، جبکہ جانا دھوپ کی وجہ سے آنکھیں چھوٹی کرتی پیشانی پر سے پسینہ رگڑ کر صاف کر گئی، جبکہ جتنا پسینہ نکل رہا تھا وہ اتنا چمک رہی تھی۔ اس نے اشر کی بات کو اگنور کیا، رکشے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اشر کی برداشت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے دروازہ جھٹکے سے کھولا اور باہر نکلا۔ تجھے کیا ہے بھئی، کیوں لڑکی کو تنگ؟ چپ، اشر نے اس کو انگلی اٹھا کر روکا۔ جانا ڈر گئی تھی اس بیچارے کو وہ مارنے نہ لگے جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس نے جانا کا بازو پکڑ کے گاڑی میں دھکیلا اور خود بھی گاڑی میں سوار ہوا۔
کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ گاڑی کو الٹا سم چلتا دیکھ بولی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے، ویسے بھی گرمی میرے دماغ کو چڑھ چکی ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ کو کسی کھلونے کی طرح گھمایا۔ اشر وہ گاڑی کی تیز رفتاری پر سہم کر بولی، جبکہ اس نے توجہ نہیں دی اور اپنے رستے پہ گامزن رہا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی جھٹکے سے رکی اور جانا نے دیکھا وہ وہیں آیا تھا کہ اس کے پاس اتنی ایسی جگہیں کیوں تھیں کہ وہ اسے جہاں دل کرتا وہاں لے جاتا تھا۔ پہلے ہاسٹل میں چھپا کر قید کر رکھا تھا، اب اسے یہ فلیٹ مل گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا یا ڈرگس بیچتا تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے کھینچنے سے پہلے ہی گاڑی سے نکلی تو اشر نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور وہ بھی چل پڑی۔ کچھ حیران تو وہ ہوا تھا، پھر سکون سے اس کے پیچھے چلنے لگا، اور جب فلیٹ کا دروازہ کھولا تو جانا ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ کافی قیمتی جگہ پہ فلیٹ لگ رہا تھا۔ وہ اندر آ گیا اور اشر نے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ اسے یہ سوال کرتا کہ وہ گھر سے باہر کیوں نکلی، کیا کرنے کے لیے جانا کے سوال پر وہ رک گیا۔ پچھلے زمانے میں چور تھے کیا؟ آپ کو آپ کے پاس اتنی جگہیں چھپنے کی اور چھپانے کی بھی؟ وہ بولی تو اشر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا کہ اس وقت وہ کافی حد تک سنجیدہ تھا اور اس نے اسے مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ یہ میرا بچپن کا شوق ہے، میں اپنے ارد گرد چھپنے کی جگہیں ضرور رکھتا ہوں۔ اب زیادہ فری نہ ہو اور یہ بتاؤ کہ گھر سے باہر کیوں نکلی تھی تم؟ اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور وہ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ حیران تھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ وہ آپی کو ڈھونڈنے نکلی تھی، اس نے جواب دیا تو اس کے تیور بگڑے۔ کس لیے؟ کیا میں نے کہا ہے تمہیں میں آپ کی غلام نہیں ہوں؟ بس جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو تم میری بیوی ہو، مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی فارغ ہو، کیونکہ پچھلے 7 مہینوں میں تمہارا یہ اداکاری نہیں دیکھی تھی میں نے جو اب کر رہی ہو۔ وہ گھورنے لگا۔ مجھے آپ سے مطلب نہیں، میں یہاں سے آپ کے منافق گھر والوں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ بس آپ کے فادر نے کہا تھا وہ پاسپورٹ لے دیں گے، لیکن نہیں، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، ولیمہ ہو رہا ہے میرا جس کی میں خواہش بھی نہیں رکھتی۔ وہ غصے سے بھڑک گئی۔ اشر اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ ایک بات طے ہے، اشر حیدر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، کہہ کر وہ وہاں سے اٹھنے لگے۔ اگر میں تمہیں پھر سے ماں بنا دوں تو تم مجبور ہو جاؤ گے میرے ساتھ رہنے پر۔ اس کی کلائی جگڑ کے اپنی سیم کھینچتا بولا، جبکہ بولتے ہوئے جانا کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی اور اشر کے ہونٹ اس کی گاند کی لو کو چھوتے اسے ایک دم بھڑکا گئے۔ وہ مڑی اور اسے دور دھکیل دیا۔ کھیل ہوں میں، تماشا ہوں میں؟ وہ چیخی۔ چپ، وہ بھی تھاڑا۔ بھولو مت میرے بچوں کی قاتلہ ہو تم، اور اگر میں بچوں کی خواہش کرتا ہوں تو اتنا کیوں پڑپڑا رہی ہو؟ یہ خواہش کو بھی شوہر رکھ سکتا ہے۔ آپ بہت ظالم ہے، وہ بے کے لہجے میں بولی۔ تم سے، تمہارے خاندان سے اور تمہاری اس آپی سے کم جس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا تو تم بھی مجھے تنگ نہ کرو۔ شرافت سے گھر چلو اور جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کبھی نہیں، وہ ضد پر ترتی بولی۔ سوچ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں میں اب تمہیں ڈسٹرب نہ کروں۔ بھاڑ میں جاؤ آپ اور آپ کی بیکار ہمدردی۔ وہ آنسو پیتی چیختی جبکہ اشر نے بزاگتا اس کو دیوار کی سمت دھکیلا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے بازو میں جکڑ کے وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے الفاظوں کو اپنے انابی ہونٹوں میں کھینچ گیا۔ سانسوں کا یہ بے توازن سا ہونا اچانک کھل جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا تھا تو اشر سا برپا ہو جاتا تھا اس کے وجود میں۔ پھر وہ اتنا شفاف تھا، اپنے کسی عمل پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ جانا کے لبوں کو خود میں بھینچے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ بے حال سی ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ مجھ سے نہ الجھو، وہ بولا تو اپنی ہی سانسوں میں ناہمواری سی تھی، جبکہ اس کی عجیب سی مہک اشر کو اپنی سمت کھینچ رہی تھی بری طرح، اور وہ کھینچ چکا تھا، وہ کیوں نہ کھینچتا۔ اول تو اسے جانا کی پرواہ ہی نہیں، اور دوسری سمت جانا اسے تعلقات توڑنے کی ضد باندھے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے اسے بازو میں اچکا اور اسے کمرے کی سمت لے جانے لگا۔ وہ ہوش میں آتی اسے دور دھکیلنے لگی۔ اشر کو اس کا یہ احتجاج جتنا برا لگ رہا تھا، اتنا برا تو کچھ نہیں لگا تھا اس وقت۔ شٹ یور ماؤتھ، اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا، جبکہ جانا نے اس کے بازو پر تھپڑ برسا دیے تھے۔ اشر، میں آپ کو خود سے کہنے نہیں دوں گی، وہ بری طرح روتے بولی جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ابھی تم نے میرے
بلز اتارنے۔ شاید تم بول رہی ہو، نہایت خماری میں ڈوبے لہجے میں بولتا وہ اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھنے لگا۔ جانا کا احتجاج ایک دم ہی رکا، اور ہاتھ جو مضبوطی سے اس کے روکنے پر معمور تھے دم توڑ کے نیچے بستر پہ گرے اور اس کی تپتی شدتوں کو اپنے کان سے ہوتے گردن کے عین بیچ میں محسوس کرنے لگی۔ اس لمس میں جادو تو تھا لیکن بے رحمی بہت تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اشر کو اس وقت کچھ سمجھ جائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی گردن کے بیچ میں ایک حسین سا نشان بناتے وہ مبہوت سا اس نشان کو، اور پھر اس کے آنسو سے تر چہرے کو جب دیکھنے لگا تو ماتھے پر بل سے پڑے۔ ڈاکٹر اشرف، قیمت تو کوئی نہیں لگائی آپ نے۔ آپ کے ساتھ کتنے گھنٹے گزارنے کے کتنے پیسے؟ جانا، وہ گرایا۔ بس بہت ہوگی، وہ بھی دھاڑی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں اشر، وہ چیخ اٹھی جیسے دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ میری قیمت مجھے دیں گے آپ؟ اس کے بعد جانا آپ کے سامنے ہے، جو مرضی کرے۔ وہ اس کے گریباں جھنجھوڑتی چلائی، جبکہ اشر اسے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا اگر اس کی ماں کا فون نہ آتا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ عورت بھی منافق تھی، اس کا بیٹا بھی منافق تھا۔ بیٹا، جانا بہت دیر کی گھر سے باہر ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ لائبہ کی آواز پر اس نے پھر سے اس کے نشان کو دیکھا، اس کے سرخ چہرے کو جو کسی طرح رام ہونے کو تیار نہیں تھی، الٹا اسے سلگا رہی تھی، اور اس کی غربت کی تپش ہی ایسی تھی کہ وہ مائل ہوئے بنا رہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے پاس ہے ماں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اشر، آپ نے انہیں ہرٹ کیا پھر سے؟ ماں سمجھ گئی تھی۔ ڈرامے بند کریں، آپ سب جانتی ہیں۔ آپ کی یہ کیا ہے؟ آپ کی ہی پرورش ہے یہ انسان۔ اب مجھے مارے یا میرا حشر بگاڑ دے، مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ جانا کی آنکھیں نکل سی آئیں کہ اشر نے اس کی گردن جکڑ لی۔ تم میری ماں سے اس طرح بات کرو گی؟ وہ اٹھا اور ہاتھ کا دباؤ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ اشر، لائبہ کی آواز موبائل پر اٹھتی رہی۔ اشر اس کی آنکھوں میں چند پل دیکھتا رہا۔ ان سے بدتمیزی کی تو زبان گدی سے کھینچ دوں گا، آئندہ نہ دیکھوں میں تمہیں ایسا کرتے ہوئے، اس نے وارن کیا۔ جانا اٹھی اور بنا سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئی، جبکہ وہ ٹیبل پر کھنچ کر لات مارتا اس کے پیچھے لپکا۔